السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو پردیس میں ہیں اور جنہوں نے اپنے پیاروں کو اپنے ملک میں کھویا ہے، اور وہ اپنے ملک جا نہیں سکے، جا نہیں سکتے یا جا نہیں پائے۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ان کے ذہن میں ان کے پیارے آج بھی ان کے ملک میں زندہ ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ احساس آتا ہے کہ اب وہ نہیں رہے، لیکن ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ ان کو یہ تسلی بھی رہتی ہے کہ نہیں وہ وہیں گھر میں ہوں گے۔ اسی طرح کی سچویشن میں بہت سارے پردیسی رہتے ہیں، اور سچ بتاؤں تو میں بھی ان پردیسیوں میں سے ہوں۔ 16 سال پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین میں جہاں وہ رہا کرتے تھے وہاں فوراً دفنانے کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہم جہاں رہتے ہیں ہمیں وہاں پہنچتے پہنچتے ایک تو ٹائم پہ فلائٹ مل جائے، اور مل بھی جائے تو پہنچتے پہنچتے 1 دن سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اتنا عرصہ وہ وہاں رہے، ہم یہاں رہے، تو ذہن میں کبھی کبھی یہی رہتا ہے کہ نہیں وہ وہاں ہیں، لیکن جب ایک دم وہ ہوتا ہے کہ یار وہ تو اب نہیں رہے، تو اس وقت قرآن کریم میں ایک بہت پیاری دعا ہے جو آپ پڑھا کریں جب آپ کو آپ کے والدین یاد آئیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، چھوٹی سی دعا ہے جہاں آپ اتنی ساری چیزیں یاد کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے یہ دعا بھی یاد کر لیں۔ رب ارحمہما، اے میرے رب ان پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے وہ میرا خیال کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا، جب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تو ماں راتوں کو جاگ جاگ کر میرا خیال کرتی تھی، باپ میرے لیے محنت کرتا تھا، وہ اپنا آرام نہیں دیکھتے تھے، ان کے لیے میرا آرام عزیز تھا۔ میں بول نہیں سکتا تھا، میں روتا تھا تو انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں رو رہا ہے، میں ہنستا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیوں ہنس رہا ہے، پر ہنس رہا ہے، اور میرے ہنسنے میں وہ خوش ہو جاتے تھے۔ میری خوشی سے ان کا خوشی جڑی تھی، میرے غم سے ان کا غم جڑا تھا۔ تو میرے رب اس عالم میں انہوں نے میرا خیال کیا، اب تو ان کے حال پہ رحم فرما۔ بعض لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ دعا صرف یہیں کی زندگی کے لیے ہے، بالکل نہیں، یہ دعا آپ کے والدین کے لیے ان کی ہر مرحلے میں ہے۔ یاد رکھو جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو روح تو نہیں مرتی نا، آپ کے والدین زندہ ہیں، کسی اور عالم میں ہیں جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور وہ عالم برزخ ایک عالم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی تو ایک خوبصورتی ہے دین اسلام کی کہ اس نے اس بات کو ہم پر واضح کیا کہ دیکھو جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم جو حرکت میں تھا تو روح کی وجہ سے تھا، اب روح اس میں رہی نہیں۔ اصل میں محبت تو روح سے ہے، جسم تو ایک کنٹینر تھا، اب وہ کنٹینر کو تم نے واپس، زمین کی امانت تھی اسے واپس کر دیا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو حکم دے گا کہ ان تمام لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے، تو وہ تمام لوگ جو ہے اللہ کے حکم سے اس زمین سے اگ آئیں گے۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں کہ جیسے فصل اگتی ہے ویسے جسم اگائیں گے، اور پھر روحوں کو عالم برزخ میں حکم ہوگا کہ جاؤ اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جاؤ، اور ہر روح اپنے جسم کو پہچانتی ہوگی۔ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، پر یہ رول عالم برزخ پہ اپلائی نہیں ہوتا، ارواح نہیں ختم ہوں گی۔ اسی طرح جیسے جنت نہیں ختم ہوگی، اسی طرح جیسے جہنم نہیں ختم ہوگی، یہ عالم اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے۔ یہ سور کا پھونکا جانا یہ ان عالموں کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ It doesn't applies to these عالمs, these realms or these whatever you want to call them. Anyway, تو جب وہ اپنے بدنوں میں داخل ہوں گی تو پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر روح اور جسم اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن عالم برزخ اور عالم ارواح میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ عالم برزخ میں جسم سے ایک تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آ کر کوئی سلام کرتا ہے نا، تو عالم برزخ میں وہ سلام پہنچتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے دیکھو نا، سوئے ہوئے کو سلام کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتا۔ اگر وہ قبر والے جواب نہیں دے سکتے تو قبرستان جا کے سلام کرنے کا کیا مقصد؟
ان کو وہاں جا کے سلام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں وہاں جواب دیتے ہیں۔ اچھا اب آپ کہیں میں گھر سے سلام کروں تو وہ جواب دیتے نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ السلام علیکہ یا اہل القبور ہے، آپ کہیں سے بھی ندا دیں گے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر اگر ہم دور ہیں تو دعا کریں کہ اللہ ان کے حال پہ رحم فرما۔ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ان سے چونکہ محبت کرتے ہیں نا، تو ہم چاہتے کیا ہیں کہ وہ خوش رہیں، اور ان کی خوشی اس چیز سے جڑی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور ہمارے نیک اعمال جب ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے پیچھے کیا کر رہی ہے یا تمہارے رشتہ دار تمہارے پیچھے کیا کر رہے ہیں، تو ان کے نیک اعمال سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا دوسری طرف ایک اور بڑی تلخ حقیقت ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس پر بھی بہت سارے بھائی بہنوں نے میسیجز کیے۔ جب ہم نے بات کی کہ کیا عالم برزخ میں بہن بھائیوں سے ملاقات ہے، تو ہم نے بتایا ہر رشتہ دار سے ملاقات ہے، ان ارواح کی ملاقات کے بارے میں ہم نے وہ روایت بتائی آپ کو۔ تو اس میں بعض لوگوں نے کہا میں اپنے بہن بھائیوں سے ملنا ہی نہیں چاہتا، وہ اتنے ظالم ہیں، اور بعض نے کہا ہم اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنا چاہتے کہ وہ ظالم ہیں، بعض نے کہا ہمارے والدین کے فوت ہونے کے بعد رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لی، بعض نے کہا میرے والد کے فوت ہونے کے بعد میرے والد کے رشتہ داروں کے رویے بدل گئے۔ تو اب یہ تمام معاملات دیکھیں، وہ تمام رشتہ دار، وہ تمام لوگ کہ آپ جس کے ساتھ غلط معاملہ کر رہے ہیں، عالم برزخ میں اس رشتے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار تمہاری اولاد کے ساتھ یہ غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ اعمال پیش ہو رہے ہیں، صرف اولاد ہی کے تھوڑی، سارے رشتہ داروں کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، تو انہیں کرب اور افسوس ہوتا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں نا، اس پر ہم نے کل بات کی تھی کہ جب انہیں کسی کے وہ عمل پہنچتے ہیں کہ جو گناہوں پر مبنی ہوتے ہیں، تو وہ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں نیکی کی طرف راغب کر دے۔ تو ڈیفینیٹلی انہیں دکھ ہوتا ہوگا نا کہ ان کے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اولاد اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے باپ کے جانے کے بعد، یا باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے ماں کے جانے کے بعد، یا باپ اولاد کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے ماں کے جانے کے بعد، یا ماں برا سلوک کر رہی ہے اولاد کے ساتھ باپ کے جانے کے بعد۔ یہ تمام رشتے جو آپس میں جڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ عالم برزخ میں خوش ہوں، اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے ان خبروں کے ساتھ جب قیامت میں اعمال نامے میں یہ چیزیں لے کے وہاں جاؤ گے، تو وہ جن کے ساتھ تم نے ناانصافی کی ہوگی وہ تمہیں کٹھیرے میں کھڑے رہ کے پوچھیں گے نہیں کہ باری تعالیٰ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ یہاں ہمارے باپ کی آنکھ بند ہوئی، انہوں نے آنکھیں پھیر لیں، انہوں نے یہ کیا، اور وہ پھر کیا جواب دو گے جب ساری خلقت دیکھتی ہوگی؟ تماشا بن کے رہ جاؤ گے، ہے نا؟ ساری زندگی چھپاتے پھرے کہ دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کس کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، اور وہاں تو ساری خلقت کے سامنے، وہاں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، گناہوں کے پلڑے ہمارے رکھے ہوں گے میزان کے اوپر۔ ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے وہ لوگ سوچیں جو دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ اور وہ وقت ہوگا کہ جو کافر ہوں گے، جب انہیں ان کے اعمال نامے دکھائے جائیں گے تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، مالی ھذا الکتاب، کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں گئی مگر لکھ لی گئی ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو معمولی سمجھ رہے تھے، تو ہمارے اور تمہارے اعمال ناموں میں بھی تو چیزیں لکھی ہوں گی۔ اس لیے دیکھو میرے رب نے کیا کہا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم کیا عمل کرتے ہو تمہاری ظاہر داری نہیں لکھی جاتی، اللہ نے ملائکہ کو وہ علم دیا ہے کہ وہ تمہارے نیتوں کو لکھتے ہیں کہ تم کس نیت سے نیک عمل کر رہے ہو۔ تو اس لیے ہماری نیتوں کو ٹھیک رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نیتیں ٹھیک ہوں گی تو معاملے ساتھ چلیں گے۔ اب دیکھیں، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا کسی کے جانے کے بعد، اس کا مطلب ہے ہماری نیتوں میں شروع سے کھوٹ تھا، ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ ہم کب اپنی اصلیت دکھائیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تربیت نفس بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے جب اپنے پیارے نبی کو بھیجا تو جن چیزوں کے ساتھ بھیجا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی نا، حضور نے کہا میں ابراہیم کی دعاؤں وہ یزکیہم، کہ وہ ایسا رسول ان میں آئے، میرے رب حضرت ابراہیم نے کہا جو ان کا تزکیہ کرے، انہیں اندر سے صاف کرے۔
دیکھیں نا، گھر کو باہر سے آپ بہت اچھا خوبصورت رنگ کرا لیں اور اندر کچرا ہو گھر، کیا فائدہ؟ تو بس یہی حال ہے، ہم نے باہر محل بنائے ہوئے ہیں، اندر کچرے خانے کھولے ہوئے ہیں۔ تو سوچے ذرا کہ اندر کوڑا پڑا ہو، گندا سڑن ہو، اور باہر سے ہم نے خوبصورت تک کچرے کا ڈبہ رکھا ہوا ہو، تو ہے تو کچرے کا ڈبہ نا، تو اپنے آپ کو ہم نے کچرے کا ڈبہ نہیں بنانا۔ یہ میں بات اس لیے کی ہے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ دکھی ہیں۔ ایک تو یہ دکھ کہ اپنے چلے گئے، اوپر سے یہ دکھ کہ جو رہ گئے ہیں ان کے مزاج ہی بدل گئے۔ تو اگین کمنگ بیک ٹو وہ لوگ جو پردیس میں یا پردیس میں نہ بھی ہوں، کسی اور شہر میں ہیں، دور ہیں، نہیں جا سکتے، جہاں ہیں وہیں سے ان کے لیے دعا کر دو، جہاں ہو وہیں سے ان کے لیے کوئی سال کر دو، جو استطاعت ہو۔ مال سے نہیں کرتے تو ذکر سے کر دو، درود پاک پڑھ کے کر دو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں نوافل ادا کر کے کر دو۔ اللہ سے دعا تو کر ہی سکتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال کر دو۔ کوئی ہر نیک کام ایصال ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف مالداروں کے پاس ہی ایصال کی اپرچونٹی ہو۔ اللہ نے سب کو ایصال کی اپرچونٹی دی ہے، تم جاری جو کیپیسٹی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، مالوں پر نہیں ہے۔ اللہ تمہاری چہروں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اپنے رب کے ہاں زیادہ اکرام والا ہے، زیادہ اونچے مقام والا ہے، زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات سیدھے رکھیں، اور وہ لوگ جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب آپ دکھی ہوں، جب آپ کو غم ستائے، آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو، میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے لیے، میری اہل کے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے حالات میں ملا، اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیاؤں میں بھی، اور اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا۔ دیکھیں نا صحابہ کرام، میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا شاید یا پرسوں کیا تھا، کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں انہیں عالم برزخ میں ہماری وجہ سے رسوائی سے بچا، کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ ہمارے گندے عمل ان کے آگے پیش ہوں اور پھر انہیں شرمندگی ہو باقی رشتہ داروں کے سامنے کہ دیکھو یار تمہاری اولاد تو کیا کرتی پھر رہی ہے، تمہاری اولاد نے جو ہے وہ شادیوں میں ایک عجیب رسمیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں کہ گھر کے لڑکے لڑکیاں ایسی ناچ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ خوشیاں ہیں یا گناہوں کے ہم پلندے لے کے پھر رہے ہیں؟ کہ کہنے کو نکاح ہے، ابھی ہم نے اللہ رسول کی بات کی ہے، ابھی ہم نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد ہم ناچ رہے ہیں، ہم نے میوزک لگائی ہوئی ہے اتنی زور سے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے 4 لوگ آپس میں بغیر چیخے بات نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ اے مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ بہرحال اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ میسیجز پڑھ کے دل بھر آیا تھا، میں نے کہا آپ سے بھی بات کرتے چلوں کیونکہ سملر سچویشن میں ہیں ہم ایک طریقے سے۔ اللہ آسانیاں کرے، آمین۔ اللہ ہمارے پیاروں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔